وکیل بھائی اگلے 10 سال پاکستان میں اور دنیا میں ٹیکنالوجی کی کس طرح سے ڈسرپشن آئے گی، کیا ہوگا؟ میں 3 میجر ڈسرپشنس جو ہیں جو بہت ویزیبل فیوچر میں ہمیں نظر آئیں گے، اور اس میں ہم اگر ایک کے بعد ایک لیں تو سب سے پہلا جو ہے جو آٹونومس ڈرائیور لیس وہیکلس آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بڑا ڈسرپشن آئے وہ گا۔ گاڑیاں خود بہت چل رہی ہوں گی، گاڑیاں خود بخود سائنس چلیں گی۔ فکشن نہیں ہے۔ نہیں، وہ نائٹ رائڈر میں ہم فکشن دیکھتے تھے، بٹ ناؤ اٹ از اے ریالٹی۔ آپ گاڑی اپنی ایپ سے کنٹرول کیا کریں گے، اور وہ ایپ بھی جو ہے وہ آپ کا فون بھی نہیں، وہ گھڑی ٹائپ کا ہی گیجٹ ہوگا آپ کے پاس۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹریلرس ہیں، مقصد جرمنی نے 400 ٹریلر جنوری میں الاؤ کیے تھے، ناٹ ایز ٹیسٹ ٹرائل پر ایکچولی ایٹ ریئل رن۔ صرف ان کا پرپز یہ تھا کہ ایک دم سے ساری گاڑیوں کو الاؤ کرنے کے بجائے ایک 400 ٹریلرس پہ انہوں نے کہا کہ ہم فائنلی جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ویریفائی کر لیں، اس کے بعد اب انہوں نے اینی مومنٹ اوپن اپ کر دینا ہے۔ کوئی 1.5 لاکھ ٹریلر جو ہیں جرمنی میں، وہ اب اگلے 2-3 سال میں آٹونومس ہو جائیں گے، خود بہت چل رہے ہوں گے۔ ہاں، اس میں ڈرائیورس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہاں ایک ڈرائیور پہ ایک وہیکل پہ ایک ایوریج تقریباً 2.25 سے 2.5 ڈرائیور ہوتا ہے، کیونکہ وہیکل نہیں رکتا، ڈرائیور چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو 1.5 لاکھ ٹریلر آٹونومس ہوں گے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنی گاڑیاں، کتنے جابس جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہوں گے۔ ہوٹل چل امریکہ رہے میں ہیں۔ نیواڈا نے آلریڈی الاؤ کر دیا ہے، بٹ بیکاز کہ یہ الیکشن ایئر ہے تو ان پاپولر ڈیسیشنس وہ نہیں لیتے جس سے ان امپلائمنٹ کریٹ ہو۔ اگلے سال لیٹسٹ بائی اینڈ آف نیکسٹ ایئر یہ امریکہ میں الاؤ ہو جائے گا، جہاں کوئی 5.5-6 لاکھ ٹریلرس ہیں، اس کے ڈرائیور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو صرف اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی 2 کروڑ بندہ دنیا میں اگلے 5 سے 7 سال میں بے روزگار ہو جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں بے روزگار ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں، ڈاؤن اسٹریم میں موٹیلس جو ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکیں گی، انشورنس کمپنی سروائیو نہیں کر سکیں گی، کیونکہ پرسنل کا انشورنس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، پلس اس کا ایکسیڈنٹ ریشیو جو ہے وہ 10,000 ٹائمز کم ہے دین ٹریڈیشنل وہیکلس، کیونکہ ایرر فری ڈرائیونگ اس کی ہوتی ہے۔ تو انشورنس کمپنی اس کے پاس کوئی اتنا نامنل پریمیم رہ جائے گا تو ان کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ریگولر ہماری سیڈان کارس ہیں وہ لوگ اون کرنا ختم کر دیں گے، اس لیے اون کرنا ختم کر دیں گے کہ آٹونومس گاڑیاں جو ہے وہ ایپ بیسڈ ہوں گی۔ آپ اپنی گھڑی ٹائپ کے گیجٹ پہ آپ بتائیں گے، جب آپ نے کہیں جانا ہو وہ آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی، آپ بیٹھیں گے جہاں جانا ہے وہاں آپ نے گاڑی چھوڑ دی، آپ کے کریڈٹ کارڈ یا آپ کی جو بھی پیمنٹ سسٹم ہیں اس میں وہ چارج ہوتا رہے گا۔ تو آپ کو گاڑی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، گھر کے ڈیزائنس چینج ہو جائیں گے، گھر میں پارکنگ ایریا ہی نہیں ہوگا، پارکنگ لاٹس دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کے میجر ڈسرپشنس آ رہے ہیں۔ اور ایک جو بس واشنگٹن میں آج کل بن رہی ہے وہ 3D پرنٹڈ بس ہے، اور وہ بس جو ہے اس کے ٹوٹل 60 کمپوننٹس ہیں، وہ 10 گھنٹے میں ایک بس تیار ہو جاتی ہے ایک مشین سے، اور 1 گھنٹہ اس کی اسمبلی میں ٹائم لگتا ہے۔ تو 11 گھنٹے میں ایک بس، تقریباً 24 گھنٹے میں 2 بس بن جائیں گی، اور ان کا اس وقت ٹارگیٹ ہے کہ وہ 100 اس کے یونٹس وہاں لوکلی لگا رہے ہیں اور پھر دنیا بھر میں اس کو پھیلائیں گے۔ آپ امیجن کریں کہ اگر 200 بسز اگر ایک دن میں پروڈیوس ہو رہی ہوں تو یہ کتنی ریپڈلی ٹیک اوور کریں گے، اور جو ٹریڈیشنل آٹو مینوفیکچررس ہیں ان کا کیا حال ہوگا، ان کی جو اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہے وہ کہاں جائے گی، ان کا اتنا بڑا جو ورک فورس ہے، یہ 4 آدمی اگر 100 گاڑیاں پروڈیوس کر سکتے ہیں ایک دن میں تو ان آٹو مینوفیکچررس کا کیا ہوگا۔ یہ بہت بڑے میجر ڈسرپشنس ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں وکالت پہ۔ آج کل آلریڈی امریکہ میں نئے وکلاء کو جاب نہیں ملتی، اس لیے کہ ان کا کام پہلے 5 سال یہ ہوتا ہے کہ وہ سینئر وکلاء کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ریسرچ کر کے دیتے ہیں، ان کی ڈاکیومنٹیشن تیار کر کے دیتے ہیں۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر وکلاء ہیں وہ اپنے سبجیکٹ ڈالتے ہیں، 2-3 کی ورڈز ڈالتے ہیں اور ہیش ٹیگ بنا کے وہ جو ڈال دیتے ہیں، تو IBM واٹسن نے اس کا کمپلیٹ سولوشن دے دیا ہوا ہے۔ IBM واٹسن بیسیکلی IBM کا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سلیوشن ہے، جو سارا ڈیٹا جو دنیا بھر کا اس کے پاس ہوتا ہے نیٹ پہ اور دوسرے سورسز سے جو اویلیبل ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی ڈیزائرڈ انفارمیشن آپ کو دے دیتا ہے۔ اور یہ جو وکلا کا سلیوشن ہے وہ کمپلیٹ کورٹ میں فائل کرنے والی ڈاکیومنٹیشن تیار کر کے سینئر وکیل کو دے دے گا، تو اسے جونیئر وکیل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔
تو یہ سارے پروفیشنز جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ختم ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ ایک مثال لے لیں کہ کوڈیک پچھلی صدی میں آپ دیکھیں تو اتنا بڑا نام تھا, 85% فوٹوگرافک پیپر اور فلمز میں اس کا مارکیٹ شیئر تھا, 2.25 لاکھ امپلائیز تھے. آج کتنے امپلائیز ہیں؟ 7,500, اور 2020 تک یہ شاید 1-1.5 رہ جائیں گے, اور پھر وہ انتظار کر رہا ہوگا اپنی کافن کا. تو کوڈیک جو اتنا بڑا نام تھا, ہم کوڈیک مومنٹ کہتے تھے, چونکہ اس نے چینج کو اڈیپٹ نہیں کیا تو اس کا کیا حشر ہوا. تو اس طرح جتنی کمپنیاں چینج کو اڈیپٹ نہیں کر رہی ہیں یا کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہیں پر افیکٹولی وہ کر نہیں پائیں گی, وہ ساری کمپنیاں جو ہیں دنیا سے ڈس اپیئر ہو جائیں گی, بھلے وہ 50, 60, 100 سال پرانی ہیں. تو اس طرح سارے پروفیشنس, آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ آج آلریڈی دبئی میں آپ 2 دن میں پورا پلازا پلان کر سکتے ہیں, آن لائن اپروول ہو جاتا ہے, آپ کو کسی سے ہیومن انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے, فیس آپ کی آن لائن پے ہو جاتی ہے, آپ کے پاس سارے اپروول آ جاتے ہیں اور آپ کام شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ساری دنیا میں ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو گھر بنانا ہے, روڈ بنانا ہے, برج بنانی ہے, جو چیز بھی بنانی ہے, تو آپ اس کی آپ کی ریکوائرمنٹس ڈالیں گے, وہ آپ کو آپشنز دے گا. اس میں آپ نے 19-20 کیا, جو ریگولیٹر ہے اس کے سارے پیرامیٹرس آپ کے ایریا کے اس میں ڈلے ہوئے ہوں گے. اس حساب سے جب آپ اس کی ریکوائرمنٹس میٹ کر لیں گے تو آپ کے گھر کا نقشہ آپ کو مل جائے گا وتھ آل 35 پلانس کی, جس میں الیکٹریکل پلان, اسٹرکچرل پلان, پلمبنگ پلان, سیویج پلان, کمیونیکیشن پلان, جو پلانس ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو مل جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ گھر جو ہے وہ میسنس نہیں بنائیں گے, آپ 3D پرنٹر بنائیں گے. چائنا آلریڈی ایک 3D پرنٹر سے 10 گھر 1 گھنٹے میں بناتا ہے, اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں. تو یہ آپ امیجن تو کریں کہ آرکیٹیکٹس کہاں جائیں گے, میسنس کہاں جائیں گے, یہ پوری جو میسنری کی انڈسٹری ہے, جو کنسٹرکشن بلڈنگ انڈسٹری میں اتنا ورک فورس کام کر رہا ہے, وہ کہاں جائے گا. یہ بہت بڑے ڈسرپشنس آ رہے ہیں. 3D پرنٹر بائی اٹ سیلف اتنا بڑا ڈسرپشن لے کے آ رہا ہے کہ میرا پریڈکشن یہ ہے کہ ابھی آپ مائکرو ویو اوون یوز کرتے ہیں نا کچن میں, یہ آج سے 5-7 سال کے بعد کچن میں آپ کو 3D پرنٹر نظر آئے گا, اور آپ کی سپر مارکیٹ میں ہر چیز آپ کو ٹیوبس میں ملیں گی, اور آپ نے چکن ٹیوب, مٹن ٹیوب, سارے مسالوں کی ٹیوب, تیل کی ٹیوب, گھی کی ٹیوب, یہ ساری آپ نے مشین کے ساتھ کنیکٹ کی ہوگی, اور آپ گھر آتے آتے اس کو کہہ دیں گے آدھے گھنٹے پہلے کہ آج چکن چرگا بنا کے رکھنا ہے, یا قورمہ بنا کے رکھنا ہے, یا بریانی بنا کے رکھنا, وہ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے تو گرما گرم آپ کی بریانی تیار ہوگی. دس از دی فیوچر, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہم جو ایجوکیشن لے رہے ہیں, انفارچونیٹلی یہ ایجوکیشن ٹوٹلی ریڈنڈنٹ ہونے جا رہا ہے. میں ہمارے ایجوکیٹرز کو, ایکیڈیمیشینس کو خاص طور پہ سفارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے وہ بہت ہی ینگ ایج سے بچوں کو ریسرچ میں ڈالیں, کیونکہ فیوچر میں آخر یہ مشین ہے, اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو ہیومنس نہیں دینا ہے, انہوں نے ڈیزائن کر کے چیزیں اس کو دینی ہیں, تو وہ کام اب رہ جائے گا انسان کا. تو اس کے لیے ہم اپنی اگلی نسل کو تیار کریں, اس کے لیے ہماری اسکولس, یونیورسٹیز یہ ریسرچ کے اوپر صرف کام کریں اور بچوں کو ریسرچ اورینٹڈ بنائیں ڈے 1 سے. بہت شکریہ.